صحیح طور پر عمل نہیں کرتی تو پھر ان دلائل کا جواب دلائل سے دیا جائے اور ثابت کیا جائے۔ اب اس سلسلے میں علماء حضرات نے پاکستان میں جو سب سے پہلی عوام کی خدمت کی وہ تو یہ کیا کہ اسی تعزیرات پاکستان میں 298 سی کو شامل کروایا جنرل ضیاء الحق سے 1984 میں آرٹیکل 20 کے تھرو۔ اب وہ جو 298 سی ہے وہ واضح طور پہ یہ کہتا ہے کہ جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص اگر اپنے مذہب کی تبلیغ کرے گا تو اس پہ کم از کم 3 سال قید کی سزا ہے۔ اب جو حوالہ جات ہمارے علماء حضرات نے پیش کیے جو کہ صحیح بخاری سے، صحیح مسلم سے، قرآن پاک سے ثابت ہیں، اگر ان کو کوئی احمدی پیش کرے گا تو اس کے اوپر تو اتنی سزا۔ اچھا یہ تو کم از کم ہے۔ اب ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے کچھ ایسے فیصلے ریکارڈ پر موجود ہیں جن میں سے ایک 1993 میں ظہیر الدین کا فیصلہ ہے جو SCMR کے پیج 1718 کے اوپر موجود ہے۔ اس میں یہ واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ اگر احمدی کلمہ بھی پڑھیں تو توہین رسالت میں آ جاتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں یا قرآن پاک کی آیات کسی کو پیش کریں تو وہ بھی جرم ہے، اور پھر اس کی جو زیادہ سے زیادہ سزا ہے وہ سزائے موت تک دی جاتی ہے جو کہ 295 سی میں بتائی جاتی ہے۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو نام نہاد علماء ہیں سیاست کے بھی بڑے شوقین ہیں، آرمی میں بھی ان کا انفلوئنس ہے، جوڈیشری کے اندر بھی موجود ہیں۔ اب پاکستان میں لاہور ہائی کورٹ کے ایک چیف جسٹس رہے ہیں سابق، انہوں نے جماعت احمدیہ کے خلاف بڑے آگے بڑھ کے فیصلے کیے، اور جس فیصلے کا میں نے بھی ذکر کیا اس میں بھی اسی طرح کے فیصلے تھے۔ ایگزیکٹو، لیجسلیچر، جوڈیشری اس ملک میں جماعت احمدیہ کے خلاف ہے، آج سے نہیں پچھلے 50 سال سے پاکستان میں۔ اس کے باوجود یہ جماعت قانون کی پابند جماعت ہے، قانون کو تھوپ تھوپ کے ان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ بھاگ بھاگ کے قانون کو فالو کرتے ہیں، پیٹریٹزم دکھاتے ہیں۔ جماعت کے کتنے جو پرومیننٹ بزرگ ہیں جن کے مذہب کے علاوہ دوسری فیلڈ میں کارہائے نمایاں ہیں، ڈاکٹر عبدالسلام صاحب پہلے نوبل لاریٹ اسلامی دنیا میں، چودھری ظفر اللہ خان صاحب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے پریزیڈنٹ تھے، پہلے مسلمان، اور پھر اسی طرح سے عالمی عدالت انصاف کے پریزیڈنٹ بھی کے طور پہ خدمات انہوں نے انجام کی۔ اسلامی ممالک کی آزادی کے کیسز انہوں نے پیش کیے، لیبیا کی آزادی کے کیس، مصر، سوڈان کے، مطلب عالمی لیول کے اوپر پاکستان کا نام روشن کیا، خدمات کی۔ اور یہ تو وہ نام ہے جنہیں بین الاقوامی سطح پہ جانا جاتا ہے۔ پاکستان ودن پاکستان بے شمار ایسے احمدی ہیں جو دن رات قوم کی خدمت میں مصروف ہیں۔ آرمی میں، ایئر فورس میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں اپنے وطن کے لیے، پاکستان کے لیے قربان کی ہیں۔ جی میں ایک چھوٹا سا اس میں ذکر اور کرتا چلوں کہ جس طرح سے میں نے یہ بتایا کہ ابھی کسی بھی مذہب کے لوگوں کے ریلیجس فیلنگز کو آؤٹ ریج کرنے کے لیے قانون موجود ہے، اسی طرح سے دوسرے قوانین بھی ہیں، جیسے کہ آپ کسی کی قبر کی بے حرمتی نہیں کر سکتے، کھود نہیں سکتے، اس کو ڈی سیکریٹ نہیں کر سکتے، لاش کی بے حرمتی نہیں کر سکتے، چاہے وہ کسی بھی ایسے شخص کی لاش ہو جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، یا قبر کسی بھی ایسے شخص کی ہو۔ اب یہ بات بھی کتنے ریکارڈ کے اوپر موجود ہے کہ جماعت احمدیہ کے جو ممبران ہیں وفات کے بعد 7 دن تک، یہ بات ریکارڈ میں ہے کہ 7 دن تک ان کی لاشیں باہر کھلے آسمان کے نیچے پڑی رہیں اور کسی کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ ان کی تدفین عمل میں لائی جائے۔ سو مچ سو کہ اگر کسی قبرستان میں جماعت احمدیہ کے کسی وفات پانے والی کی تدفین کی گئی تو وہ قبر اکھاڑ دی گئی اور لاش کو باہر نکال کے پھینکا گیا۔ اب ان واقعات کے خلاف کوئی قانون عمل میں نہیں آیا۔ اگر پولیس یہ رہے ہیں، اگر ہم اس کا نتیجہ یہ نکالیں کہ قانون موجود ہے جو منع کرتا ہے کہ کسی بھی مذہب یا کسی بھی مسلک فرقے سے تعلق رکھنے والے شخص کے خواہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی شہری ہو، اس کے مذہبی جذبات کو مجروح نہیں کرنا، لیکن وہ ایک طرح سے معطل ہے، کوئی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ آپ یہ ہمیں بتائیں اب کہ یہ چونکہ یہ قانون موجود ہے تو ظاہر ہے کہ جب جماعت احمدیہ کو مظالم اور زیادتیوں کا سامنا ہوا، کیا کبھی ان جماعت کی طرف سے اس معاملے کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ جناب یہ ظلم ہو رہا ہے یا ہمارے مذہبی جذبات مجروح ہو رہے ہیں، روزانہ ممبر پہ چڑھ کے فلاں ہر مسجد میں ملا جو ہے وہ جو منہ میں آتا ہے بولتا ہے، کیا کبھی یہ بات ان تک پہنچائی گئی؟ اور اگر پہنچائی گئی تو اس کا آؤٹ کم کیا تھا، اس کا نتیجہ کیا تھا؟ جی کئی ایسے مواقع کے اوپر جماعت احمدیہ نے اپنی ریپرزنٹیشنز حکومت کو پیش کی، تفصیل ان کی بہت لمبی ہے، وقت محدود ہے، میں موٹی موٹی چند باتیں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ جیسے 1974 میں جماعت احمدیہ کے خلاف پارلیمنٹ کا ایک بند دروازے کا سیشن تھا، وہاں پہ جماعت نے اپنی تمام تعلیمات کو پیش کیا، بات کو نہیں سنا گیا، بل اپنی مرضی کا فیصلہ کیا گیا۔ 1984 میں
جب یہ آرڈیننس کے اندر جماعت احمدیہ کے خلاف خاص شکوں کو شامل کیا گیا تو اس وقت جماعت نے اس کو چیلنج کیا فیڈرل شریعت کورٹ میں اور ثابت کیا مضبوط دلائل کے ساتھ کہ یہ قانون جو ہے یہ قرآن پاک اور سنت کی تعلیم کے خلاف ہے، لہذا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت یہ نل اینڈ وائڈ ہے۔ اس وقت بھی جوڈیشری نے ملا کے پریشر میں آتے ہوئے پولیٹیکل گینز کو سامنے رکھتے ہوئے جماعت کے خلاف فیصلہ دیا۔ پھر میں نے ذکر کیا ظہیر الدین کے کیس کا جو 1993 میں تھا، اس میں تقریباً 8 اپیلیں اکٹھی ہو کر بیک وقت سپریم کورٹ کے سامنے گئیں اور وہ بہترین موقع تھا کہ فیصلہ کیا جاتا اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا۔ بہرحال اگر آپ پھر وہ فیصلہ پڑھیں، لگتا تو ایسا ہے کہ جسٹس سلیم اختر صاحب نے لکھا ہے، لیکن اس کی جو ورڈنگ ہے وہ ساری کسی ختم نبوت کے مولوی سے کم نہیں ہے۔ پھر جس طرح شاید پاکستان میں بہت سارے لوگوں کو علم ہو یا نہ بھی ہو کہ جماعت احمدیہ روا میں قیام پاکستان کے تقریباً بعد سے لے کر 1984 تک اپنا سالانہ جلسہ منعقد کرتی رہی۔ روا ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 95% احمدی لوگ ہیں اور وہ دنیا سے مختلف ممالک سے لوگ وہاں پہ اپنے سالانہ جلسہ کے لیے آتے اور جلسہ کرتے۔ 1984 کے بعد یہ اجازت ان کو نہیں دی گئی۔ 1984 سے لے کے اب تک ہر سال جماعت احمدیہ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ حکومت کو درخواست دیتی ہے کہ ہم پرامن طور پر اپنا جلسہ کرنا چاہتے ہیں، اور اب پرامن طور پر چیز جو ہے یہ ثابت شدہ ہے، یہ ثابت شدہ ہے، اس کے لیے کوئی وہ جی بالکل۔ اور جماعت کی ساری تاریخ گواہ ہے، کبھی بھی جماعت کی کسی فساد میں نہ ملوث ہوئی ہے نہ اس کی تائید کی ہے۔ بالکل ہمارا تو کریکٹر ہی جماعت کا بالکل صاف کھلی کتاب کی طرح ہے سب کے سامنے۔ بالکل، اور پھر مطلب کئی دہائیوں کے اوپر جماعت نے یہ ثابت کیا کہ ہم اس طریقے سے اپنے جلسے کو منعقد کرتے ہیں۔ ایک دفعہ بھی کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہمارے جلسے میں کم از کم نہیں پیدا ہوئی۔ اب بھی جب درخواست دی جاتی ہے تو اس درخواست کا جواب تک نہیں دیا جاتا، اور ہر دفعہ پھر جماعت احمدیہ کے ایڈمنسٹریشن کو اپنی جماعت کو یہ پیغام بھیجنا پڑتا ہے جلسے کے وقت کہ جی اگرچہ ہم نے درخواست تو دی ہوئی تھی لیکن تاحال کوئی جواب موصول نہیں ہوا، لہذا اس سال جلسہ ملتوی کیا جا رہا ہے۔ یہ باقاعدہ اعلان چھپتے ہیں جماعت کے اخبارات میں، یہ باقاعدہ ریکارڈ ہوتا ہے کہ ہم نے لمبے انتظار کے بعد چونکہ جواب تک نہیں آیا، ہمیں گویا جواب کے قابل ہی نہیں سمجھا گیا۔ یہ بھی ایک عجیب ظلم کی بات ہے کہ نہ کرنا تو ایک بات ہے، نہ کہ جواب بھی نہیں دینا، لٹکائے رکھتے ہیں اور وہ پھر اعلان شائع کرنا پڑتا ہے۔ اس میں آپ نے وہ ذکر فرمایا اس کا لاہور کی سو کالڈ شرعی عدالت کا، کہ وہاں پہ بتایا گیا کہ یہ جو ضیاء صاحب کا آرڈیننس تھا یہ خلاف قرآن و سنت ہے، اور اس پہ انہوں نے فیصلہ ہمارے خلاف کیا۔ گویا جو دلائل جو وہاں دیے گئے تھے کہ یہ آرڈیننس خلاف قرآن و سنت ہے، وہ دلائل ان کے نزدیک کوئی وزن کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ تو وہ جو کاروائی اس کو اوپن کر دیں، اس کو کیوں نہیں کھولتے؟ بات یہ ہے کہ سانچ کو آنچ نہیں، وہ محاورے صرف کتابوں میں لکھ کے اور بچوں کو پڑھانے کے لیے، جہاں پہ سچ کا بالکل نام ہی کوئی نہیں، اور سچ جو بولے اس کی گردن کاٹ دو۔ مجبور کرتے ہیں ہمیں، ہمارے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ یہاں وسلم کی توہین کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن کلمے میں لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ سے مراد نعوذ باللہ مرزا غلام احمد صاحب کو لیتے ہیں۔ بھئی اس وجود مقدس کی کتابیں پڑھو، اس کی تحریریں پڑھو، ہمارے بچے سے پوچھ لو، ہمارا تو سب کچھ آن سلم پر فدا ہے۔ یہ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم یعنی ایک جھوٹی بات ہماری طرف منسوب کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ آپ قانون کی پابندی کرو کہ تم اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کرو، یعنی آن وسلم کی توہین کرو۔ عجیب دماغ جو ہو گئے ہیں ان لوگوں کے الٹے۔ کہ یہاں ایک یہ وضاحت بھی ضروری ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ اس جو کارروائی ہے عدالت جو اس میں قومی اسمبلی میں تھی اسے اوپن کیا جائے، اسے منظر عام پہ لایا جائے، تو یہاں ناظرین کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ بعض مارکیٹ میں پاکستان میں بک سٹورز پہ ایسی کتب موجود ہیں جن میں کہا دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ وہ کارروائی ہے، لیکن وہ آفیشیل نہیں ہے، اور وہ انہیں بعض یہ جو نام نہاد مجلس تحفظ ختم نبوت کے ملا حضرات ہیں، انہوں نے دراصل چونکہ وہ اوپن نہیں ہے آفیشیل جو کارروائی تھی، اس لیے اس کو مس یوز کیا ہوا سچویشن کو، اور غلط باتیں کی ہیں۔ اور اس کے بھی میں عرض کروں کہ اب جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ جماعت کی ویب سائٹ ہے، اس پہ بولو جائیں، اس کا بھی جواب ہمارے الفضل انٹرنیشنل میں مجیب الرحمان صاحب نے لکھا، احمدیہ مسئلہ